اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتلوہم اور مارو انہیں حیث جہاں ثقفتموہم انہیں پاؤ واخرجوہم اور انہیں نکالو من حیث جہاں سے اخرجوکم تمہیں نکالا ہے والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے ولا تقاتلوہم اور ان سے لڑائی نہ کرو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس حتی یقاتلوکم فیہ جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں فإن قاتلوکم اگر یہ تم سے لڑیں فاقتلوہم تو تم بھی انہیں مارو کذالک یہی ہے جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا فإن انتہوا اگر یہ باز آ جائیں فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے وقاتلوہم اور ان سے لڑو حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکون الدین اور غالب نہ آ جائے دین للہ اللہ تعالیٰ کا فإن انتہوا پھر اگر یہ رک جائیں فلا عدوان تو زیادتی تو نہیں ہے الا مگر علی الظالمین ظالموں پر۔ سورہ بقرہ کی یہ 3 آیات ہیں 191 سے لے کر 193 تک۔ قتال اور جہاد کا حکم پچھلی آیت میں آیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں کمزور تھے، منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ طیبہ میں مجتمع ہو گئی تو ان کو اجازت ہو گئی کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو، اپنے دفاع میں تم تلوار اٹھا سکتے ہو۔ اور شرائط اس کی یہ تھی کہ تم مسلمان اس وقت تک تلوار نہیں اٹھاؤ گے جب تک کہ یہ کفار پہل نہ کر لیں، اور صرف ان سے ہی لڑو گے کہ جو تمہارے سامنے آئے، اور اسی طریقے سے زیادتی نہ کرو کہ بدعہدی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، مسئلہ نہیں بنانا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور اسی طریقے سے عبادت خانوں میں مصروف عبادت گزاروں کو، درویشوں کو نہیں مارنا۔ تو یہ ساری شرائط ساتھ ساتھ، یہ احکامات بھی ساتھ ساتھ بتائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جہاں بھی تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے تو وہاں پر ان کے ساتھ قتال کرو، لڑو، اور جس طرح انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اسی طریقے سے تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو۔ چنانچہ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے اور مقررہ وقت تک جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو پھر وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنے سے مراد یہاں کفر اور شرک ہے، یعنی کفر اور شرک یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس سے جتنا قتال اور جتنا قتل اور جتنی خون ریزی ہوگی اتنا 1 2 یا 2 4 لوگوں کے قتل کرنے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے چند لوگوں کو قتل کیا جائے، ان سے قتال کیا جائے تو یہ بالکل جائز اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے مسجد حرام کے پاس چونکہ وہ ایسی جگہ ہے جو محترم ہے اور حدود حرم ہے، تو وہاں پر لڑنا نہیں چاہیے تمہیں، لیکن اگر یہ کافر تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائیں تو وہاں پر اب تمہیں اپنے دفاع میں ان سے قتال کرنا جائز ہے۔ اور کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے بدلہ ان کافروں کا، ان کی جزا یہی ہے کہ ان کو مارا جائے۔
یا یہ لوگ باز آ جائیں تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور اصل قتال سے اللہ رب العزت کا مقصد وہ فتنے کو ختم کرنا ہے، کفر اور شرک کو ختم کرنا ہے۔ قتال سے یہ مراد نہیں ہے کہ بس خون ریزی کی جائے یا خون بہایا جائے، لوگوں کو تکلیف دی جائے، نہیں، بلکہ اس سے مقصود کیا ہے؟ لا تکون فتنہ، کہ فتنہ نہ رہے زمین پر، اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اس کے لیے یہ قتال ہے، اس کے لیے جہاد ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی اگر وہ لوگ رک جائیں تو پھر قتال کی ضرورت نہیں ہے۔ قتال اور جہاد ان لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، ظالموں کے علاوہ کسی اور کے خلاف جہاد اور قتال نہیں ہے، یعنی ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اور ظلم میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، تو شرک کو، کفر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں کہیں، ثقفتموہم، ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، من حیث، جس جگہ سے، اخرجوکم، تمہیں نکالا، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے، ولا تقاتلوہم، اور ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم، قتال کریں تمہارے ساتھ، فیہ، اس میں، فإن قاتلوکم، پھر اگر لڑیں تمہارے ساتھ، فاقتلوہم، پس تم بھی انہیں مارو، کذالک، اسی طریقے سے، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا، فإن انتہوا، پھر اگر باز آ جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے مہربان ہیں۔ وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون، نہ رہے، فتنۃ، فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین اللہ کا، للہ، خالص، اسی کے لیے، فإن انتہوا، پھر اگر باز آ جائیں، فلا عدوان، پس نہیں ہے زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، وما توفیقی الا باللہ۔